إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بزرگان محترم اور میرے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین نے اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک اہم رکن حج قرار دیا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر قائم ہے اور ان میں سے ایک اہم رکن اللہ رب العالمین نے حج کا قرار دیا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس حج سے متعلق کچھ اپنی اہم گفتگو کریں گے، وہ مسائل یا پھر وہ باتیں جو ہمارے سامنے نہیں آتیں۔ حج اللہ کے فضل و کرم میں ہم میں سے بہت سوں کو اللہ رب العالمین نے اس بات کی توفیق دی، موقع دیا کہ وہ حج کر سکیں، لیکن حج کی اصل روح تک ہم نہیں پہنچتے، یا پھر حج سے متعلق جو عبادتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں ان عبادتوں کی جو روح انسان کو ملنی چاہیے، ان عبادتوں کی اصل جو اللہ رب العالمین نے مقصد رکھا ہے اس مقصد کو انسان حاصل کرے، اس تک پہنچے، اس سلسلے میں ہم میں سے کافی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ حج اللہ کے فضل و کرم سے بدنی طور پر ہم نے انجام دے لیا، ہم اپنے جسم کے ساتھ گئے، ہم نے اپنا پیسہ خرچ کیا، مال و دولت خرچ کی، اپنا وقت لگایا، اپنی تمام توانائیاں قوتیں خرچ کیں تاکہ اللہ رب العالمین کے لیے اس حج کی عبادت کو انجام دے سکیں۔ یا پھر ہم میں سے بہت سوں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین جیسے ہی ہم تمام کو موقع دے ہم انشاءاللہ وہاں پر جا کر حج انجام دینے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو موقع دے۔ لیکن جو حج کی ابتدا ہے، بدنی طور پر حج ہونے سے پہلے حج کی ابتدا جو اصل ہے، یا پھر حج میں جو ارکان ایک بندہ انجام دیتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی جو لوگ انجام دیتے ہیں جن کو کہ حج کرنے کا موقع نہیں ملا، اس کی اصل بنیاد کیا ہے، اس کی اصل روح کیا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس کا اگر اصل ہم مقصد دیکھیں تو جتنے ارکان ہم کو نظر آتے ہیں حج میں، وہ تمام کے تمام ارکان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو اتنا اپنے سے قریب کیا، ان کی عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے اتنی اہمیت دی، یا پھر ان کو اللہ رب العالمین نے اپنے آپ سے اتنی قربت بخشی کہ ان کی عبادتوں کو جو ادائیں ان کی تھیں اللہ رب العالمین کے لیے، ان کا جو لو لگانا تھا اللہ رب العالمین کے لیے، ان کا اپنا سب کچھ قربان کر دینا تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے اتنا پسند کیا کہ آنے والی قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان تمام کے لیے ایک بنیادی طور پر عبادت کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس کو باقی رکھ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارکان کو، ان کے اعمال کو جب ملا دیا جائے تو اس کو حج کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیا اسی حج کی طرف بلایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اعمال انجام دیے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، جس کا طریقہ اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا، کیا وہی حج تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا تھا؟ نہیں،
بلکہ اس حج کے انجام دینے سے قبل جو اصل حج اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، حج کا اصل معنی کیا ہے؟ لغوی معنی جو عربک لینگویج میں اصل اس کا روٹ ہے، اس کا معنی آتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ ارادہ کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے دل سے ارادہ کیا اللہ رب العالمین کی جانب۔ اپنے دل کو، اپنی تمام تر عبادتوں کو، عبادت کے طور پر انسان جو کچھ انجام دیتا ہے، یا پھر محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ، محبت اتنی کہ انسان سب کچھ اپنا اس کے لیے قربان کرنے والا بن جائے، یہ جو ارادہ ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم تمام کو بتلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کی عبادتیں سکھائی گئیں، بتلائی گئیں عمر کے آخری موقع پر، لیکن جب وہ بچے تھے، جب وہ ٹین ایج کے تھے، جب ان کو ابھی سمجھ بوجھ آئی تھی، اسی موقع پر انہوں نے کیا کیا؟ ایک ایسے ماحول میں وہ تھے جہاں پر مشرکانہ ماحول تھا، جہاں پر گھر میں شرک تھا، گھر میں بت پرستی تھی، تمام قسم کی برائیاں وہاں پر کی جاتی تھیں، لیکن ان تمام سے اپنے آپ کو انہوں نے بچایا، اللہ رب العالمین کی جانب انہوں نے قصد کیا، توحید کا انہوں نے قصد کیا، اللہ رب العالمین کی جانب وہ ایسے پلٹے کہ ان کو زندگی میں کتنی تکلیفیں کیوں نہ آئیں، لیکن انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی انہوں نے اپنے اس مقصد سے جس کا قصد انہوں نے کیا تھا، اللہ رب العالمین کی جانب جو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کروں گا، یہ جو انہوں نے ارادہ کیا، کتنی آزمائشیں ان کی زندگی میں نہیں آئیں، اس کے باوجود بھی وہ اس سے رکے نہیں، انہوں نے اپنے آپ میں ہار نہیں مانی، بلکہ وہ اس قدر چلتے گئے کہ ہر آزمائش پیچھے والی آزمائش سے زیادہ خطرناک ہوا کرتی تھی، ہر آنے والی آزمائش زیادہ خطرناک ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو قصد کیا تھا، انہوں نے جو اللہ رب العالمین کی جانب حج کرنے کا ارادہ اپنے دل سے کیا تھا کہ اپنی تمام قسم کی عبادتوں کو صرف تیرے لیے انجام دوں گا، میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا، تمام تر عبادتیں اللہ رب العالمین تیرے لیے ہیں۔ وہی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا، کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اے اللہ رب العالمین میں اپنے چہرے کو تیری طرف پھیر لیتا ہوں، اے اللہ رب العالمین میرا دل تیرے کنٹرول میں ہے، اے اللہ رب العالمین میری تمام عبادتیں تیرے کنٹرول میں ہیں، سب کچھ انہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف پھیر لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو آزمائشیں ان کی زندگی میں لائیں، ان کے ایمان کو مضبوط کرنے اور ان کے مرتبوں کو بڑھانے، درجات کو بڑھانے کے لیے ان تمام کو انہوں نے آرام سے اپنا لیا، لیکن سب سے پہلے کیا کیا؟ دل سے ارادہ کیا، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا۔ یہ انتہائی اہم ہے۔ ہم بدنی طور پر حج کر لیتے ہیں، لیکن وہ گناہوں سے ہم چھوٹتے نہیں ہیں، وہ جو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کی طرف قصد کرنے کا، ارادہ کرنے کی جو زندگی گزارنے کا ارادہ ہم کو کرنا چاہیے، وہ ارادہ ہم نہیں کر پاتے۔ یہ اہم معاملہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے عمر کے ابتدائی حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چاند سے دور کر دیا، سورج سے دور کر دیا، تمام قسم کے بدعات سے، شرک سے، تمام قسم کی برائیوں سے دور کر دیا، ارادہ کیا اللہ رب العالمین کی طرف۔ اور اس کے بعد ابھی وہ نوجوان ہیں، نوجوانی کے عالم میں آزمائش آئی کہ ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ پہلے تو باپ نے انکار کر دیا، باپ کے انکار کرنے کے بعد بستی والے، شہر والے ان کے مخالف ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے ہار نہیں مانی۔ قصد دیکھیے، ارادہ دیکھیے، اصل حج یہ ہوتا ہے، دلوں کا حج اصل معنوں میں حج ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے جا کر حج کر لینا، بدنی اعتبار سے جا کر حج کر لینا، لوٹ کر آنے کے بعد وہی ہماری گناہوں والی زندگی، یہ اصل حج نہیں ہے، بلکہ ہم کو اپنے دلوں کا حج کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے آزمائش ان کی زندگی میں لائی کہ ان کو گھر والوں سے دور کر دیا، اپنے آپ میں وہ جمے رہے، اللہ رب العالمین سے تعلق کو انہوں نے مضبوط رکھا، جو ارادہ انہوں نے کیا تھا کہ اللہ رب العالمین تمام چیزیں تیرے لیے ہیں، تمام چیزیں تیرے لیے ہیں، اس پر وہ جمے رہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو بستی والوں سے دور کر دیا، شہر والوں کو ان کے مخالف کر دیا، لیکن وہ رکے نہیں۔ اس کے بعد ایک اور آزمائش آئی، ان کو بستی والوں نے، شہر والوں نے اللہ رب العالمین کی وہ آگ جو انسانوں کو جلایا کرتی ہے، اس میں ڈالنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ آگ بھڑکائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی
ان کا اللہ رب العالمین پر توکل کا یہ معاملہ جو انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اللہ رب العالمین میرا جینا میرا مرنا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، تمام چیزیں میری عبادتیں میری قربانیاں میری تمام چیزیں میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین للہ رب العالمین، اس ایک رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے انہوں نے ارادہ کر لیا۔ اب اس کے بعد آزمائش آئی، آنکھوں کے سامنے موت ہے، اس کے باوجود بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جب ان سے کہا گیا کہ سامنے آگ ہے، اب بھی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کر لو، اب بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لو، اب بھی تم اپنی بات سے مکر جاؤ، تم کو پھر دوبارہ زندگی مل جائے گی۔ جب بستی والے کہہ رہے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے سامنے موت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا توکل اللہ رب العالمین پر یہ کہ ساری دنیا مخالف ہو جائے، میں اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میرے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ، اللہ رب العالمین میرے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اللہ رب العالمین بہترین ساجدار ہے، بہترین ساتھی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ زندگی گزارنے کو انہوں نے، اللہ رب العالمین کے احکامات میں زندگی کو گزارنے کو انہوں نے اپنا مقصد بنا لیا۔ اب اس کے بعد ان کو شہر سے نکال دیا گیا۔ شہر سے نکالنے کے بعد وہ ایسی جگہ پر گئے بالکل نہیں تھی، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے اپنے آپ کو توحید پر جمائے رکھا۔ یہ اصل معنوں میں حج ہوتا ہے، یہ اصل معنوں میں ارادہ ہوتا ہے، یہ اصل معنوں میں قصد ہوتا ہے کہ بندہ جہاں بھی رہے اللہ رب العالمین کے لیے اپنی زندگی گزارنے والا بن جائے، اللہ رب العالمین ہی کے لیے سب کچھ کرنے والا ہو جائے۔ یہی صحیح معنوں میں انسان کے لیے حج ہوتا ہے، یہی دلوں کا حج ہے۔ ہم بدنی طور پر حج کر لیں، ہم جسمانی طور پر حج کر لیں، لیکن لوٹ کر آنے کے بعد ہمارے اپنے معاملات وہی جو اس سے پہلے تھے، ہمارے اپنے گناہوں کا معمول وہی جو اس سے پہلے تھا۔ ہم نے قربانی تو دے لی، اللہ کے راستے میں قربان تو ہم نے ذبح کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اپنے روٹین میں کوئی چینج نہیں آیا، ہمارا اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی، تو یہ صحیح معنوں میں عبادت نہیں ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین کی ارادہ کرنا ہوگا، اللہ رب العالمین کا ارادہ کرتے ہوئے اسی کے لیے سب کچھ لگا دینے والے اگر ہم بن جائیں گے تو صحیح معنوں میں یہ عبادت ہوگی، اور صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کے لیے سب کچھ لگا دینا ہوگا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی عمر میں اولاد دی تھی، ایک اور آزمائش ان کی زندگی میں آئی۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین آزمائشوں کے ذریعے ایک انسان کے ایمان کو ٹٹولتا ہے، اللہ رب العالمین ایمان کو ٹٹولتا ہے آزمائشوں کے ذریعے، ابتلاؤں کے ذریعے۔ آزمائشیں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کے دھتکارے ہوئے بندے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین درجات کو بلند کرنے کے لیے، اپنے سے قریب کرنے کے لیے، مرتبوں کو اضافہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین بندے پر آزمائشیں لاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنی نوجوانی آزمائشوں میں گزار دی، انہوں نے بڑی عمر آزمائشوں میں گزار دی، اب بڑھاپے کا موقع ہے، بڑھاپا بھی انہوں نے اللہ رب العالمین کی آزمائشوں میں گزار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر ان کو ٹیسٹ کیا، لیکن جو ارادہ انہوں نے بچپن میں کیا تھا اس ارادے پر وہ ثابت قدم رہے، اور یہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے۔ حج کب فرض ہوا؟ حج کب فرض ہوا؟ سب سے اخیر فرض ہونے والی عبادت حج تھا۔ جو 5 ارکان اسلام کے ہیں ان میں سے سب سے آخر اگر کوئی عبادت فرض ہوئی تو اللہ رب العالمین کی جانب سے حج تھا، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے بچپن سے اللہ کے نبی کی تربیت کی، بچپن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسے کی کہ اللہ کے نبی نے کبھی شرک نہیں کیا۔ مکہ والے اس بات کے گواہ تھے کہ اللہ کے نبی نے اسلام آنے سے پہلے 40 سال وہاں پر گزارے، لیکن کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بت کے سامنے اللہ کے نبی نے سجدہ نہیں کیا تھا، کسی بت کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی تھی، اور نہ بت پرستی کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اسلام آنے سے پہلے بھی اللہ کے نبی ہمیشہ بت پرستی کی خلاف بات کیا کرتے تھے۔ یہ کب ہوا؟ اللہ کے نبی جب 4 سال کی عمر کے تھے، اللہ کے نبی جب 4 سال کی عمر کے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 فرشتے آئے، آ کر اللہ کے نبی کا سینہ چاک کیا، دل کو نکالا، سونے کے تشت میں اللہ کے نبی کے دل کو رکھا گیا، زمزم کے پانی سے اللہ کے نبی کے دل کو صاف کیا گیا، دوبارہ دل کو وہی حصے پر رکھ دیا گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے شیطان کا حصہ نکال دیا گیا تھا۔ ٹوٹل اللہ کے نبی کی زندگی کو اللہ رب العالمین کی جانب قصد کرنے کا، ارادہ کرنے کا بنا دیا گیا۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یکسو کر دیا گیا کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے لوٹے نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حنیف بن کر زندگی گزاری۔ اور یہی سیم چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے۔
انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اے اللہ رب العالمین میں تیری جانب ارادہ کرتا ہوں، اپنا چہرہ میں تیری جانب پھیر لیتا ہوں، تو کس ارادے سے؟ حنیفا، مکمل تجھ کو یکسو کرتے ہوئے، مکمل تیرا ارادہ کرتے ہوئے، ایسا کہ تیرے علاوہ کسی اور کو میں نظر میں نہ رکھوں، تیرے علاوہ کسی اور کی خوشنودی میرے نظر میں نہ ہو، صرف تیری خوشنودی، تیری ناراضگی، تیرے لیے سب کچھ کرنے والی ذات میں بن جاؤں۔ اللہ رب العالمین ایسا مجھے بنا دے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اے اللہ رب العالمین میں حنیف بن کر زندگی گزاروں گا۔ اور یہی صفت اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان ابراہیم کان امہ، یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک انسان تھے لیکن ایک امت کے برابر تھے۔ ان پر مختلف آزمائشیں آئیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہر آزمائش کا سامنا انہوں نے کیسے کیا؟ ڈٹ کر، کھڑے رہ کر انہوں نے سامنا کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو امت کا ذکر کرتے ہوئے کہا قانتا للہ حنیفا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں جمے رہنے والے، تقوی والی زندگی گزارنے والے تھے، حنیفا اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے لگا دینے والے تھے۔ یہ دلوں کا حج ہے، یہ دلوں کی قربانی ہے۔ اگر ہم نے جانور ذبح کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم عبادت کرنے والے ہو گئے، بلکہ اصل عبادت، اور وہ عبادت جو عبادتوں کی جڑ ہے، وہ عبادت جو بنیاد ہے تمام عبادتوں کی، وہ اللہ رب العالمین کا قصد کرنا ہے۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار ہے، شرک سے بیزارگی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، حسن ظن کرنا ہے۔ یہ تمام عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنا ہی تو توحید ہے۔ یہی کام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم تمام کو سکھایا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی کام تھا۔ اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد نماز فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا، دیگر عبادتیں فرض ہوئیں، زکوٰۃ فرض ہوئی، لیکن سب سے اخیر میں کون سی عبادت فرض ہوئی؟ حج فرض ہوئی۔ تو حج عبادت کی تکمیل ہے، عبادت کی ابتدا نہیں ہے۔ عبادت کی ابتدا اللہ رب العالمین کے لیے قصد کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے یکسو ہو جانا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے لگا دینا ہے۔ عبادت کی تکمیل کیا ہے؟ حج ہے۔ حج کر لیا ہم نے، لیکن ارادہ اللہ رب العالمین کا نہیں ہے۔ حج کرنے کے باوجود بھی ہمارے اپنے معاملات نہیں بگڑتے، ہمارے اپنے معاملات نہیں بدلتے، تو ایسا حج کرنا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ حج کا ایک ایک رکن آپ دیکھ لیے توحید والا ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت ہے، اسلام کی پہچان ہے، اور یہی ایک مسلمانوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب اس کے بعد آپ دیکھیے ان کے بیٹا دیا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ان کو پہلے تو حکم دیا کہ ایک ایسی جگہ پر جا کر زندگی گزارے جہاں پر کوئی انسان نہیں رہتا تھا۔ انسان تو آپ چھوڑیے، وہاں پر جھاڑ بھی نہیں اگتے ہیں، وہاں پر ایک ایسا ماحول وہاں پر ہے، ایک ایسا موسم وہاں پر تھا کہ جہاں پر نہ جھاڑ اگتے تھے، نہ کوئی پرندہ پر مارتا تھا۔ اس موقع پر بھی اللہ رب العالمین نے ان سے کہا، کہاں پر وہ تھے؟ شام میں تھے، سیریا میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگہ بتلا دی تھی، ہم نے ان کو میپ کے ذریعے بتا دیا کہ فلاں جگہ پر آپ کو جانا ہے، اللہ رب العالمین کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیے سبحان اللہ کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے آ رہے ہیں، شام سے آ رہے ہیں، تقریباً 8 یا 9 ہزار کلومیٹر دور سے، اتنی دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اور اس مقام پر جہاں پر اللہ رب العالمین نے تعین کیا تھا کہ اس جگہ پر اللہ کا گھر بنے گا، اسی مقام تک پہنچتے ہیں۔ وہ سوچئے کون سی ٹیکنالوجی تھی جو ان کو وہاں تک پہنچائی تھی؟ وہ اللہ رب العالمین کا ارادہ ہے۔ ایک انسان نیت اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر دے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے نبی نے بنیاد جو بتائی ہے عبادتوں کی نیت ہے۔ اللہ رب العالمین کی نیت ہمارے دل میں ہو، اس کی خوشنودی کی نیت ہمارے دل میں ہو، اس کا ارادہ ہمارے اپنے دل میں ہو، تو ایک انسان 8-9 ہزار کلومیٹر دور سے چل کر آتا ہے، کہیں بھٹکتا نہیں ہے، کسی بھی مقام کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے دل میں خیال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ یہ جگہ اچھی ہے، یہاں پر ٹھنڈا ہے، یہاں پر ہم رہ سکتے ہیں، یہاں پر میرے بچوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ میسر ہوگا، یہاں پر جھاڑ ہے، یہاں پر یہ ساری چیزیں ان کے خیال میں آئی ہوں گی جیسا ہمارے خیال میں آتی ہیں، لیکن تمام چیزوں کو انہوں نے نظر انداز کیا۔ پہنچے کہاں پر؟ 8-9 ہزار کلومیٹر چلنے کے بعد ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر نہ پرندے تھے، نہ انسان تھے، نہ جانور تھے، نہ جھاڑ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ تپش والی گرمی میں انہوں نے اپنے آپ کو برداشت کیا، اپنے بچوں کو وہاں پر اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو وہاں پر رکھا۔ یہی ارادہ ہوتا ہے،
یہ ارادہ ہم کریں اللہ رب العالمین کے لیے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اس مقام کو چھوڑ کر آپ کو نکلنا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی آزمائشیں آ رہی ہیں، آزمائش پر آزمائشیں آ رہی ہیں۔ اپنی بیوی کو، چہیتی بیوی کو چھوڑ کر نکلنا ہے، اپنے اس چہیتے بچے کو چھوڑ کر نکلنا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اتنے انتظار کے بعد دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی جب وہ نکلنے لگے، حضرت ہاجرہ آواز دیتی ہوئی کہتی ہیں اے ابراہیم، اے ابراہیم، 3 مرتبہ آوازیں نکالتی ہیں، پکارتی ہیں اے ابراہیم لوٹ کر، پلٹ کر تو دیکھیے، لیکن وہ پلٹنے کو گوارا نہیں کرتے، اس لیے کہ جب اللہ رب العالمین کی آواز آ جاتی ہے تو ایک مومن کے دل میں کسی اور کی آواز نہیں پڑتی، ایک مومن کے کان کسی اور کی آواز اس وقت نہیں سنتے جب اللہ رب العالمین کی ندا اس کے کان میں پڑ جاتی ہے، اس کے دل تک اثر کر جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی بیوی پکار رہی ہے کہ حضرت ابراہیم ذرا سنیے تو صحیح، لیکن انہوں نے پلٹنا گوارا نہیں کیا، پلٹ کر تک نہیں دیکھیں، چلتے جا رہی ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان سے پوچھتی ہیں اللہ امرک بہذا، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ وہ بس کہتے ہیں کہ ہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو وہ کہتی ہیں لن یضیعنا اللہ، یقیناً اللہ رب العالمین ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ارادہ ہے۔ ہماری اپنی سوچ، ہماری اپنی تمام توانائیاں، ہماری اپنی ذہانت سب سائیڈ میں رکھ دینا ہے جب اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے، جب اللہ رب العالمین کا ارادہ صحیح معنوں میں ایک مسلمان کر لیتا ہے تو تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر اپنے دل کو یکسو کر لیتا ہے، اپنے دل کا پہلے حج کرتا ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائشیں لائی تھیں، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ان کے گھر والوں کی بھی ساجداری اس میں تھی، ان کے گھر والوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا قد کان لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً اے مسلمانوں تم تمام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ ہے، آئیڈیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ تھے، والذین معہ، جو ان کے ساتھ تھے، ان کی زندگیاں بھی تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، ان کی زندگیاں بھی تمہارے لیے آئیڈیل ہیں۔ حضرت ابراہیم ایک مرد ہونے کے ناحیے سے آئیڈیل ہیں، ایک عبادت گزار ہونے کے ناحیے سے آئیڈیل ہیں، تو حضرت ہاجرہ ایک نیک بیوی ہونے، ایک نیک اور صالح ماں ہونے کے ناحیے سے ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ایک بندہ ہونے کے ناحیے سے ہم کو آئیڈیل نظر آتے ہیں، وہیں پر ایک فرمانبردار اولاد ہونے کے ناحیے سے ہم کو آئیڈیل نظر آتے ہیں۔ یہ گھرانہ ایسا گھرانہ تھا کہ ان کی عبادتوں کو، ان کی اداؤں کو اللہ رب العالمین نے ایک عبادت بنا دی، اور جو کہ تمام آنے والی قیامت تک عبادت قرار پائے گی، اور اس کو رکن کے طور پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، ایک رکن ہے عبادت۔ اب اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سعی آپ کو معلوم ہے جو حج میں انجام دی جاتی ہے، پانی کے لیے تڑپ رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے صفا سے مروہ تک سعی لگائی، تلاش کیا پانی، لیکن اس کے باوجود پانی نہیں ملا۔ اللہ رب العالمین کا کرم وہاں سے شروع ہوا۔ اب تک آزمائشیں آئی تھیں، اب یہاں سے اللہ رب العالمین کے دین شروع ہوئی۔ آزمائشیں جب آ رہی ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے، بلکہ ایک وقت تک اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ ان مع العسر یسرا، یقیناً تکلیف کے بعد ہی اللہ رب العالمین نے آسانی رکھی ہے۔ اللہ کے نبی پر کتنی آزمائشیں نہیں آئیں، لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے تقریباً 4-5 سال پہلے سے اللہ کے نبی کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی گئیں، اتنی آسانیاں کہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے اتنے سال لگا دیے تھے، اس کا پھل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس اسلام کی دعوت جاتی ہے تو وہ قبول کرتا ہے، اگر قبول نہیں کرتا تو اس کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک کے بعد ایک جگہ فتح کرتا جا رہا ہے، اسلام عرب میں نہیں عرب کے باہر پہنچ رہا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ پہلے تکلیفیں آتی ہیں، پہلے تکلیفیں آتی ہیں، اس موقع پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ یہ دل کا حج ہے، یہ ہمارا دل کا ارادہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل کے لیے وہ پانی وہاں سے اگایا، پانی کے بعد وہاں پر شہر بس گیا۔ اب دیکھیے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو پہلے تو جگہ بتائی کہ اس جگہ پر آپ کو گھر تعمیر کرنا ہے۔ ہمارا اگر ذہن ہوتا تو کیا حضرت ابراہیم کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ اللہ رب العالمین اللہ کا گھر تعمیر کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا گھر تعمیر کیا جائے۔ اس موقع پر ایک انسان کی لاجک کیا ہے کہ اللہ کا گھر کہاں پر تعمیر کیا جائے؟ ہمارے اپنے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ اس جگہ پر جہاں پر لوگ رہتے ہیں، جہاں پر لوگ ہوں وہیں پر اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے گا، ورنہ جہاں پر لوگ ہی نہیں رہتے وہاں پر کیوں تعمیر کیا جائے گا اللہ کا گھر؟ وہاں پر کون آ کر عبادت کرے گا؟ یہ بات ان کے ذہن میں بھی آئی ہوگی، لیکن انہوں نے اس کو نہیں سمجھا۔ دین کی جب بات آ جاتی ہے،
اللہ رب العالمین کی جب بات آ جاتی ہے تو انسان اپنے ذہن کا استعمال نہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حکم کی پیزداری کریں، اللہ رب العالمین کے حکم کی عمل آوری کریں۔ انہوں نے وہی کام کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا، واپس لوٹ کر آئے چند سالوں کے بعد، اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے رہ کر وہاں پر گھر تعمیر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم تم لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دو کہ لوگ آئیں حج کریں، لوگ آ کر عبادت کریں۔ یہ نئی چیز تھی، یہ نئی چیز تھی۔ وہاں پر رہنے والے تو نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے درمیان ایک گھر کو آنا، گھر کا طواف کرنا، وہ فلاں عبادتیں کرنا اس سے پہلے بالکل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم نے یہ بھی سوال نہیں کیا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ کام فیل ہوگا یا پاس ہوگا، اللہ رب العالمین اس میں کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی، بلکہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ جو حکم اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوا تو انہوں نے فوراً لوگوں کو حج کے لیے آواز دی، لوگوں کو حج کے لیے بلایا، اور اللہ رب العالمین کے لیے اس موقع پر جو لوگ آنا شروع ہوئے تو قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے اس جگہ کو ایسی جگہ بنا دیا کہ بالکل کبھی ویران نہیں ہوتی، کبھی ویران نہیں ہوگی۔ قیامت سے پہلے ویران ہوگی اور وہ قیامت کی ایک علامت کہلائے گی۔ قیامت سے پہلے کعبہ بھی ختم ہو جائے گا، قیامت سے پہلے مکہ بھی ویران ہو جائے گا اور وہ قیامت کی ایک علامت بن جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین کے لیے پہلے دلوں کا حج کرنے والے ہم بنیں، ایسا اللہ رب العالمین کے لیے یکسو ہم ہو جائیں کہ اس کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی نوازشیں ہوں گی، اللہ رب العالمین کی آسانیاں ہوں گی، اللہ رب العالمین کی جانب سے نعمتوں کا انعام ہوگا۔ سب سے پہلے جب آزمائشیں آتی ہیں دل کا ارادہ مضبوط ہو، دل کا ارادہ ایسا کہ کتنی بڑی آزمائش آ جائے، کتنی بڑی عبادت کیوں نہ آ جائے، ہم صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے بنیں۔ یہ انتہائی اہم ہے، یہ صحیح معنوں میں دلوں کا حج ہے، بدنی حج صحیح معنوں میں حج نہیں۔ اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے لیے لگانے والے بنیں، اس کے بعد ہم اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ و خیرات کریں، یا حج کریں یا قربانی کریں، تمام عبادتیں صحیح معنوں میں عبادت کہلائیں گی اور اس کا 100% ثواب انشاءاللہ ہم کو ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو حج ہے، صحیح معنوں میں تیرا جو قصد ہے، اللہ رب العالمین اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو اشخاص ہم میں سے حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ رب العالمین حج انجام دیا ہے، ان کے حج کو اللہ رب العالمین حج مبرور قرار فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جنہوں نے قربانیاں کی اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، جنہوں نے قربانیاں نہیں انجام دی اپنی کسی وجوہات کی وجہ سے، اللہ رب العالمین ان کو اتنا مستطیع بنا کہ وہ تیرے راستے میں اب جانور کو ذبح کر سکیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔